ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لابے پورہ سری نگر حملے میں 3 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور ہتھیار چھیننے کی کارروائی کے بعد پورے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشیاں لی گئیں۔ بھارتی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی سے کئی گھنٹوں تک پوچھ گچھ کی۔ اس بارے میں محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ مودی حکومت سیاسی اختلاف رائے رکھنے والوں کو مجرمانہ لباس پہنا رہی ہے۔ بھارت اپنے پڑوسیوں کے داخلی معاملات میں مسلسل مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بھارت 1971 میں پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کے لیے مکتی باہنی جتھوں کو مسلح اور انہیں ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کر کے بنگلہ دیش کی تخلیق کا باعث بنا۔ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم جنوبی ایشیا میں کشیدگی اور عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہیں۔ نریندر مودی کے آج سے شروع ہونے والے 2 روزہ دورہ بنگلہ دیش کے خلاف ہزاروں طلبہ نے ڈھاکہ میں احتجاج کیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس میں مودی کے خلاف بڑی ریلی نکالی گئی۔ طلبہ نے گو بیک مودی کے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ طلبہ کا مودی سے متعلق کہنا تھا کہ دہشت گرد مودی کو بنگلہ دیش کی یوم آزادی کی تقریب کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ صورتحال کشیدہ ہے کیونکہ بنگلہ دیشی طلبہ مودی کے خلاف احتجاج و مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں احتجاج و مظاہرے مودی کے لیے سکوی کا باعث ہیں۔ یہی وقت ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اپنے تعلقات کی بحالی کے لیے ازسرنو غور و فکر کریں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی فوج میں شامل خواتین افسران کو مستقل کمیشن دینے کے لیے اختیار کیے جانے والے معیار کو منمانی اور امتیازی سلوک قرار دیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں بجرنگ دل کے جنونی ہندوؤں نے بڑے پیمانے پر دلتوں اور عیسائیوں کو جبراً مذہب تبدیل کرانے کی مہم شروع کر دی ہے۔ درسنا امریکی حکومت نے بھارت کو افریقی سوائن فلو سے متاثر ممالک کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج کو 4 ماہ مکمل ہو گئے۔ کسانوں نے آج ہڑتال اور پورے بھارت کو بند کرنے کی کال دی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ شاعر و دانشور اور BJP سے تعلق رکھنے والے واحد معتدل مزاج سابق وزیر اعظم واجپئی کے یہ قول بہت مشہور ہے کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں مگر پڑوسی نہیں۔ مگر اس کے برعکس اسی BJP کے موجودہ وزیر اعظم مودی 7 سمندر پار تو دوستی کی پینگیں بڑھانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے مگر ہمیشہ پاس اور ساتھ رہنے والے دکھ سکھ میں سب سے پہلے پہنچ سکنے والے پڑوسیوں کے ساتھ سینگ اڑائے رکھنے کی پالیسی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ حالانکہ اس دھینگا مشتی میں ان کا اپنا نہ سر سلامت ہے، نہ پیر اور نہ سینگ۔ وہ کبھی پاک فوج سے زک اٹھاتے ہیں تو کبھی چین سے، مگر پھر بھی پاکستان، چین، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، تبت وغیرہ سے پنگے لینے سے باز نہیں آتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا پرامن بقائے باہمی کے اصول پر عمل پیرا ہو کر اپنی نسلوں کو پرامن ماحول میں ترقی کا خواب پورا ہوتا دیکھنا چاہتی ہے، مگر بھارت کے موجودہ وزیر اعظم جو خود تو ہیں ہی بے نسل، دوسروں کی نسل اور نسل انسانی کی پرواہ کیے بغیر بھارت کی نئی نسل کو بس اپنی ضد، انا، ہردرمی کی بھینٹ چڑھانے کے منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ گاؤں کا چھوٹا سا چودھری بھی اپنی ترقی و خوشحالی کے لیے پڑوسیوں سے تنازعات کے خاتمے کی راہ اپناتا ہے، مگر خطے کا چودھری بننے کا خواب دیکھنے والا بھارت ہر پڑوسی کی ٹانگ میں ٹانگ اڑائے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جائے۔ ساری دنیا تجارتی راہداریوں، آسانیوں اور امن پسندی کو ترقی کی راہ مان کر آگے بڑھ رہی ہے، مگر بھارتی قیادت مسائل کے ٹائم بم سے الجھی ٹانگوں اور پڑوسیوں کے معاملات میں اڑائی گئی ٹانگوں کے ذریعے ترقی کے سفر پر کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کی خواہش مند ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔